میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عید کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے۔ سب سے پہلے عید کی حقیقت اور عید کی فضیلت کا بیان کریں گے۔ عید کی حقیقت دیکھو یہ ہے کہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنے اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ دن خاص نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہیں۔ ان کے سوا مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں، تو ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ 10 ذی الحجہ کو رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیتوں سے عید الاضحیٰ جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک یہ دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اسی پوری مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے، اس کی راتوں میں ایک مستقل جماعت یعنی باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا، یعنی تراویح، اور ہر طرح کی نیکیوں میں اضافہ کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کے قربانی اور مجاہدے کا اور ہر طرح کی طاعات اور عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمے پر جو دن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس امت کے جشن اور مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے، چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ یہ تو ہو گئی عید کی حقیقت۔ اب عید کی فضیلت، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شان و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر آ کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم
میری جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالوں گا، پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو فرشتے اس اجر و ثواب کو دے کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ تو ہو گئی فضیلت، اور تیسری چیز بھی ذکر کرتے ہیں وہ ہے عید کے دن مسنون اعمال، تاکہ عید کے دن آنے سے پہلے ان مسنون اعمال کے بارے میں ہم تیاری کر لیں اور پھر ان دنوں کے اندر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو عید کے مسنون اعمال تقریباً 12 ہیں جن کو توجہ سے سنا جائے۔ نمبر 1، صبح کو بہت جلدی اٹھنا۔ نمبر 1 جو ہے صبح کو بہت جلدی اٹھنا۔ نمبر 2، غسل کرنا، مسواک کرنا۔ نمبر 3، جو عمدہ سے عمدہ کپڑے موجود ہو ان کو پہننا۔ نمبر 4، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عید الفطر میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید سے پہلے نہ کھانا بلکہ واپس آ کر اپنے قربانی کا گوشت تناول کرنا۔ اور نمبر 7، عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز، عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ چاہے گھر میں ہو یا عیدگاہ میں ہو مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے آ کے نفلیں پڑھتے، دیکھو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ البتہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفلیں پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں اس دن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 8، اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہو تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا، عیدگاہ جانا، عیدگاہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور نمبر 9، عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا، سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 10، عیدگاہ پیدل جانا، اگر دور ہو سواری میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اتنا دور نہ ہو، کوئی قریب ہو، جا سکتے ہو آسانی سے، تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے۔ اور نمبر 11، نماز عید سے پہلے فطرہ صدقہ فطر ادا کر دینا، جس کی تفصیل پیچھے بیان کر دی گئی۔ اور نمبر 12، راستے میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہی تکبیرات پھر عید الاضحیٰ میں تھوڑی اونچی آواز سے جو ہے پڑھے جاتے ہیں، لیکن عید الفطر کے دن راستے میں یہ آہستہ آواز سے اس کو پڑھتے رہنا۔ تو یہ عید کے دن مسنون اعمال کا بھی تذکرہ ہوا، اور انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو یہ جو عید کی نماز کا جو ہے طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔